بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحابہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج راہ عشق میں بات کریں گے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اور ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ اس میں سے کیا سیکھتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں آپ اپنے موضوع کی طرف، راہ عشق حضرت امیر حمزہ۔ میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ہوا ہرسو والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ اور گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ اور سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ اور کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ اور سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے، خدایا رحم فرما دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ اور پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ اور تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ اور میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ اور میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ آمین۔ دعا کیا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی سچی پکی محبت، اپنے حبیب کی سچی پکی غلامی، آپ کی آل اولاد کی غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں راہ ہدایت دے۔ دعا کیا کریں ہمیشہ اللہ تعالی ہمیں اپنی جو ہے وہ بندگی اور معرفت عطا فرمائے، اپنے حبیب اور آل اولاد کی سچی پکی
محبت اور مودت عطا فرمائے، آمین۔ دوستو بات کرتے ہیں، چونکہ ہم نے بات کی تھی آپ سے کہ شوال میں سرکار امیر حمزہ کی شہادت تھی، پھر حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی تھی، تو ہم نے جو بات کی تھی سرکار امیر حمزہ پہ بالکل شارٹ ہوئی تھی، تو آج ہم نے سوچا کہ آج دوبارہ ان پہ بات کرتے ہیں اور تھوڑا سا اس کے 3-4 پارٹس کی صورت میں آپ کو بتائیں گے سرکار امیر حمزہ کے بارے میں، چونکہ ہم بہت کم جانتے ہیں اور یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ کس سے یہ باتیں اپنی نیو نسل تک ضرور پہنچائے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سے جو ہے، اور سرکار امیر حمزہ کا کتنا بڑا مقام ہے، اور جاننا چاہیے ہمیں کہ میدان احد کی اوٹ میں جو تشریف فرما ہے وہ کتنی بڑی ہستی ہیں۔ حضرت حمزہ کے جو والد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں، چونکہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، تو آپ کے بھی دادا سرکار عبدالمطلب ہیں، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا بھی جناب عبدالمطلب ہیں، کہ والد ماجد حضرت امیر حمزہ کے والد ماجد جو ہیں وہ حضرت عبدالمطلب ہیں۔ تو بات کریں گے حضرت عبدالمطلب، حضرت امیر حمزہ کے والد ماجد جناب عبدالمطلب قبیلہ بنو ہاشم کے سردار، بہت توجہ طلب بات کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد جناب عبدالمطلب قبیلہ بنو ہاشم کے سردار، صاحب فضل و کمال بزرگ تھے، بلکہ مستجاب الدعوات تھے، اور انہوں نے شراب اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی۔ ابن کثیر کا کہنا ہے کہ یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اچھا، غار حرا میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کی، لیکن جناب عبدالمطلب بھی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ انتہائی توجہ طلب بات کر رہے ہیں، اس لیے میں نے یہ چنا، یہ آپ کو بات دی کہ آپ تک بات ہی جانی چاہیے۔ حضرت جناب عبدالمطلب نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سب سے پہلے غار حرا میں کی، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اور ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ پرندوں اور وحشی جانوروں کے لیے بھی دسترخوان بچھا رہتا تھا۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر ان کے کھانے کا سامان رکھا کرتے تھے جناب عبدالمطلب، پہاڑوں کی چوٹیوں پر پرندوں کے کھانے کا سامان رکھا کرتے تھے، اسی لیے انہیں فیاض کہا جاتا تھا۔ سرکار کے دادا حضرت امیر حمزہ کے والد گرامی جناب عبدالمطلب وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے غار حرا میں عبادت کی۔ آپ مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے، پرندوں اور جانوروں کے لیے کھانا رکھتے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر آپ کھانا رکھتے، اور اسی وجہ سے آپ کو فیاض کہا جاتا تھا، اور پرندوں کو کھانا دینے والا کے نام سے مشہور تھے، کیونکہ ان کا دسترخوان پرندوں کے لیے بھی تیار رہتا تھا۔ ان کا نام شیبۃ الحمد تھا۔ علی کہتے ہیں کہ شیبۃ الحمد نام کی وجہ یہ تھی کہ یہ نام اس شخص کا اس دور میں رکھا جاتا جس کے چہرے کی خوبصورتی 14ویں رات کے چاند کی طرح اندھیرے کو ختم کر دے اور روشنی پھیلا دے۔ جناب عبدالمطلب کا جو ایک نام تھا وہ شیبۃ الحمد تھا، اور عرب میں شیبۃ الحمد اس کو کہا جاتا تھا، اس کا نام رکھا جاتا تھا کہ جس کے چہرے کی خوبصورتی 14ویں رات کے چاند کی طرح اندھیرے کو ختم کر دے اور روشنی پھیلا دے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد جناب عبدالمطلب کی شان اور فضل و کمال کے بارے میں جناب کعب الاحبار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب عبدالمطلب نے حالت خواب میں حتیم میں دیکھا کہ کوئی شخص انہیں سرما لگا گیا، سر میں تیل بھی لگا گیا اور خوبصورت لباس بھی پہنا گیا، اٹھے تو یہ سب کچھ قائم تھا۔ حضرت عبدالمطلب نے خواب میں دیکھا کہ حتیم میں ہیں آپ سوئے ہوئے تھے، آپ نے خواب دیکھا کہ کوئی آپ کو سرما لگا گیا ہے، خوبصورت لباس پہنا گیا ہے، آپ کے بالوں کو تیل لگا گیا ہے۔ جب آپ اٹھے تو یہ سب کچھ ایسے ہی تھا، بڑا تعجب کیا کہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے۔
چنانچہ ان کے والد نے ان کو ساتھ لیا اور قریشی کاہنوں کے پاس لے آئے۔ انہوں نے دیکھ کر کہا کہ اس کی شادی کر دو، چنانچہ شادی کر دی گئی۔ ان کے جسم سے خالص کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک ان کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت عبد المطلب کی پیشانی سے چمکتا تھا، اور قریش کی یہ عادت تھی کہ جب بھی انہیں خشک سالی کا سامنا ہوتا تو وہ جناب عبد المطلب کو اپنے ساتھ لے کر جبل شبیر کی طرف نکل پڑتے اور وہاں انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربت کا ذریعہ بناتے اور ان کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بارش عطا فرماتا اور سیراب کر دیتا۔ جناب عبد المطلب پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا۔ روایت ہے کہ زمزم کا کنواں جناب عبد المطلب سے پہلے کا بند ہو چکا تھا۔ ان کو الہام کے ذریعے سے کھودنے کا حکم ملا، لیکن یہ جگہ چونکہ اصاف اور نائلہ بتوں کے درمیان واقع تھی، اس لیے ان بتوں کے نقصان کے پیش نظر قریش نے ان کی مخالفت کی، جس پر جناب عبد المطلب دعا کے لیے بارگاہ الہی میں کھڑے ہوئے اور یہ اشعار پڑھے کہ اللہ تو بادشاہ، اے اللہ تو بادشاہ اور قابل تعریف ہے، میرے پروردگار تو ہی ابتدا میں سب کو پیدا کرنے والا اور پھر دوبارہ ان کو اعادہ کرنے والا ہے۔ تو چاہیے تو جیسے بھی مجھے الہام سے نواز دے، اس جگہ اگرچہ لوہا اور سونا رکاوٹ کیوں نہ ہو، اور آج کے دن تو اپنے ارادہ کو واضح کر دے۔ میں نے پختہ نظر مانی ہوئی ہے اور مجھے اس سے پھر جانے کی ہمت نہ عطا کرنا۔ یہ جناب عبد المطلب کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ سے۔ جناب عبد المطلب سرکار کے دادا جان اور جناب امیر حمزہ کے والد گرامی کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ سے۔ یہ باتیں ہمیں جاننے کے لیے دوستو بہت ضروری ہیں، ہمیں جاننا چاہیے ان کے بارے میں۔ ہم اپنی تاریخ سے بالکل واقف نہیں ہیں، اور سرکار امیر حمزہ جیسی ہستی کہ آپ کے جن کے والد گرامی کا یہ مقام ہے، حضرت امیر حمزہ کا کیا مقام ہوگا۔ میں نے پچھلے پارٹس میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انتہائی خوبصورت تھے، قد کاٹ میں اعلیٰ، بہادری میں، شجاع میں، دلیری میں۔ ہاشمیوں کی بہادری مشہور تھی، جیسے حسن مشہور تھا، صحابت فیاضی مشہور تھی، پھر اسی طرح بہادری مشہور تھی۔ چونکہ مولا علی علیہ السلام بھی ہاشمی ہیں، سرکار مولا عباس بھی چونکہ ان کے بیٹے ہیں وہ بھی ہاشمی ہیں، سرکار جعفر طیار ہاشمی ہیں، اور مولا حسن مجتبی علیہ السلام، امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی آپ بھی چونکہ ہاشمی ہیں، تو بہادری میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ یہ اس خاندان کو بتانا یہ چاہتی ہوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان کو ہی چنا ہوا تھا۔ مزید اس پہ بات کریں گے، اور یہ ضرور سنیں آپ، اور اس کو فارورڈ بھی کریں، بات اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، فارورڈ کیا کریں، اپنی سوشل میڈیا ایپس پہ ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ بہت سے لوگوں تک یہ باتیں جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور